دیتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تو پھر لعن و تکفرن العشیر، لعن و طعن زیادہ کرتی ہیں، غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ہم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ عورتوں نے سوال کیا اور نبی نے ان کا جواب دیا۔ یہ تحقیق کا زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اور صحابیات جب تحقیق کرتے تھے تو ہم اور آپ تحقیق کیوں نہیں کر سکتے؟ اس صحابی کی تحقیق آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکات دینے کی؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھا اور آپ نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ صحابہ نے تحقیق کر لی، کہیں ایسا تو نہیں بعد میں آنے والے لوگ کہیں یہ حدیث سن کر بے نمازی نہ بن جائیں، بے روزگار نہ بن جائیں۔ کیا فرمایا لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک ساتھ میں 50 گالیاں سن لیتے ہو، حدیثیں بھی کبھی کبھی سن لیا کرو میرے بھائیوں۔ من قال لا الہ الا اللہ، گالی کیا ہے؟ فلاں کے جلسے میں نہ جانا، ایمان خراب ہو جائے۔ اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ فلاں کے جلسے میں نہ جانا۔ اور مولوی جرجیت تو اتنا بدقسمت ہے کہ ہم کو تو ہندو بلاتے ہیں تو ہم ان کے مندروں میں بھی جاتے ہیں۔ اسلام تم کو بھی پہنچاؤں گا، تمہارے مندروں میں گھس کے پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں گھس کر اسلام پہنچایا تھا جہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس دلیل ہو نہ ہو، یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں جو بھی بات کہی جاتی ہے اگر مندروں میں بھی جانے کا ثبوت دیا جائے گا تو قرآن حدیث سے دیا جائے گا۔ یہاں بال کی کھال نکال دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 360 مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی خانہ کعبہ میں۔ جب تک آپ وہاں گئے نہیں تو پاک نہیں ہوا، جب تک آپ مندروں میں جا کر تبلیغ نہیں کرو گے آپ اس کو صاف کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس سے بھی بڑی دلیل سنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ کہاں توڑے تھے؟ سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے معبد سے مجھے توڑا، سب سے بڑے بت کے گلے میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ کلہاڑ لٹکا دیا۔ لو، بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ابراہیم؟ کہا تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کلہاڑا تو اسی کی گردن میں ڈلا ہوا ہے۔ یہ سمپل اسی کا ہے، اسی کے اوپر خنجر ٹنگا ہوا ہے، شاید اسی نے توڑا ہو۔ سارے یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ کہیں تمہارے بڑے نے توڑا ہے، ہم نہیں جانتے، تمہارے بڑے نے توڑا ہے۔ اور بڑے کون تھے؟ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بھائی رتبے میں، درجے میں، نبوت میں، علم میں کون بڑا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جھوٹ بھی نہیں، کیا کریں تمہارے بڑے نے کیا، یعنی مقام و مرتبے میں تو میں ہی تم سے بڑا ہوں، تمہارے بڑے نے کیا نہیں میں نے کیا، میں نے توڑا۔ آج کے مولوی منطق پڑھتے ہیں تو ایسا سفید جھوٹ، لیکن منطق سیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جھوٹ بھی نہیں ہے اور جواب بھی بالکل صحیح دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو گئے، تو اب نماز کی روزے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا لیکن جنت کی چابی اس کو ضرور مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی جب چابی میرے ہاتھ میں آ گئی تو جنت آ گئی؟ بھائی میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لو چابی، یہ اس روم کی چابی ہے، اس میں میری اٹیچی رکھی ہوئی ہے، یہ اس اٹیچی کی چابی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ جب چابی دیتی تو گویا اٹیچی میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے۔ یہ جنت کی چابی، گویا کہ جنت کے مالک تم بن گئے ہو، یہ چابی میں نے تم کو دے دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے تو گویا جنت ہم کو مل گئی، جب چاہوں گا تالا کھولوں گا جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسنان، چابی ہے لیکن بغیر دندانے والی۔ لیجیے سیکھیے، صحابہ پوچھ رہے ہیں اور نبی جواب دے رہے ہیں، صحابہ تحقیق کر رہے ہیں اور نبی جواب دے رہے ہیں۔ آج کا مولوی کہتا ہے قرآن نہ پڑھو، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ بس ہمارے مولانا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے ہندی کو پڑھتے رہو، 40 دن کے لیے جاؤ تو اس کو پڑھو، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو اس کو پڑھو، بس اسی کو سناؤ، یہی پورا اسلام ہے۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں، اور جب تک چابی میں دندانے نہیں ہوں گے، گٹر نہیں ہوں گے، تالا نہیں کھلے گا۔ بھائی چابی ہوتی ہے اس میں دندانے ہوں گے، گٹر ہوں گے، کبھی نہ تالا کھلے گا۔ اگر وہ سمپل دے دیا جائے تو چور جو ڈاکو بھی نہیں کھول پائے گا، مہین سے
کوئی کیل بھی چاہے تو ہونے والا بات ہے، لیکن وہ سمپل چابی سے نہیں کھل پائے گا۔ اللہ کے نبی آپ نے چابی دی ہے تو بغیر دندانے والی اس چابی سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی چابی دی ہے تو دندانے بھی دے دیجیے، اے اللہ کے نبی چابی دی ہے تو چدر بھی دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، کیا جواب دیتے اللہ کے نبی؟ اسنان ہو الصلاۃ والزکاۃ والصوم والرمضان والصوم والحج۔ اے میرے ساتھی، اس چابی کے دندانے نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ چار کٹر، چار دندانے جب تک تمہاری چابی میں نہیں ہوں گے جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے اور جب تک سمجھ نہیں لیا کرتے تھے آپ خاموش نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب نبی سے سمجھا جا سکتا ہے تو آج مولویوں سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، صرف کھانے پینے میں آگے رہے گا، بتانے میں آگے نہیں رہے گا۔ مرغے کی ٹانگ ملے تو کہے گا الحمدللہ، چٹنی رنگ تو کہے گا انا للہ۔ تو آج میرے پیارے ساتھی اس معاملے میں اس سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال کیا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ارے یہ قرآن، یہ حدیث تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو عالموں کی سمجھنے کی چیز ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ارے اس قرآن کو امریکہ نے پڑھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آج تم کہتے ہو یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت امریکہ کے سامنے آئی، ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے سواریاں بنائی، سفر کرنے کے لیے، اونٹ کا سفر کرتے ہو، گھوڑے کا سفر کرتے ہو، گدھوں کا کھچر کا سفر کرتے ہو، ہم نے یہ سواریاں بنائی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے انہی سواریوں میں سے وہ سواریاں بھی بنائی جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ لا تعلمون، جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ اس دور میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایسی سواریاں بھی بنائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ بتاؤ، اس دور میں ہم ہوائی جہاز نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم ہیلی کاپٹر نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم روشنی نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم ٹرینیں نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم بسیں نہیں جانتے تھے۔ امریکن کے لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اگر تحقیق کریں تو ایسی سواریاں بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ماروتیاں بنا ڈالی، انہوں نے ہیرو ہونڈا اور یاما کمپنی بنا ڈالی، انہوں نے ہوائی جہاز بنا ڈالے، انہوں نے ٹرین بنا ڈالی۔ میرے بھائی، یہ قرآن امریکہ کے کافروں کے سمجھ میں آ گیا اور تم مسلمان ہو کر کہتے ہیں یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ شرم کرو، مولویوں کا گریبان پکڑ کر کھینچ کرو، بتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ارے یہاں یہ کیوں باندھتے ہو؟ کہ میرے امام نے باندھی۔ پوچھو، امام اللہ کا نبی بن کر آیا تھا یا جناب محمد رسول اللہ نبی تھے؟ ہم امام ابو حنیفہ کی مانے یا جناب محمد رسول اللہ کی مانے؟ آپ سوال کیجیے، امینہ اس پہ کیوں بولتے ہو؟ کہے کہ میرے امام نے پوچھو فوراً امام کون ہوتے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ سوال کرو گے، اللہ کی قسم تمہارے مول بھی کہیں گے اپنے آپ قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اردو میں بھی آتی، انگلش میں بھی آتی، ہندی میں بھی آتی، وہ اپنا بچاؤ اختیار کر لے۔ آج قرآن حدیث امریکہ سمجھ رہا ہے، یورپ سمجھ رہا ہے۔ ارے اب تو اشوک سنگل جی اور توغلیا جی اسلام سمجھنے لگے، تبھی تو کہتے ہیں جہاد کی آیتیں نکالو۔ آج تو یہ لوگ بھی فرقہ پرست طاقتیں بھی قرآن سمجھ رہی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کے سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا۔ افسوس ہے میرے بھائی، آج میں تمہارا ذہن بنانے کے لیے آیا ہوں، اس قرآن سے اتنی دشمنی اچھی نہیں ہے کہ مولویوں بچاؤ اختیار کرنے کے لیے۔ ارے ہم کہہ دیں گے بخاری کی حدیث کو تو لوگ کہیں گے ارے اس میں